محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں پارے کا پہلا رکوع اور سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع آج میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، اسرا یسری اسران کا معنی ہوتا ہے رات کو چلانا، اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو رات کو لے کر گیا، لیلاً رات کو۔ تو اب چونکہ لیلاً دوبارہ آخر میں آ رہا ہے نا، تو اس لیے ہم اسرا کا معنی کریں گے چلانا۔ اس کو صنعت تجرید کہتے ہیں، یعنی اسرا کے لفظ میں رات کا معنی نکال کے صرف چلانے کے معنی میں لے کر آئے اس کو۔ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، تو بس آپ اتنا بھی ترجمہ کر لیں، اسرا بعبدہ لیلاً، جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت میں۔ لیلاً میں تنوین ہے، یہ ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہاں تنوین ہے تقلیل کے لیے، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں، اقصی کہتے ہیں دور کو، کنارے کو، تو حرم سے کافی دور تھی وہ مسجد اقصی، تو اس لیے اس کو عرب اقصی سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ الذی، وہ مسجد اقصی، الذی بارکنا، جس میں ہم نے برکت دی ہے، حولہ، جس کے ارد گرد۔ مسجد اقصی کے ارد گرد شام کا علاقہ ہے نا، تو ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ لینوریہ، ارا یری اراءۃ، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، دکھانا۔ ہم کیوں لے کر گئے؟ لینوریہ، تاکہ ہم دکھائیں اس بندے کو، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں۔ انہ، بے شک وہ اللہ، هو السمیع، وہ سننے والا ہے، البصیر، اور دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور اب بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ اصل میں تھا ان لا، یعنی اس کتاب کا مضمون یہ تھا، اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ لا تتخذوا من دونی، نہ ٹھہراؤ میرے علاوہ وکیلا، کسی کو دوست، کسی کو میرے علاوہ دوست نہ ٹھہراؤ، کارساز نہ ٹھہراؤ، بگڑی بنانے والا نہ ٹھہراؤ۔ ذریۃ من حملنا، ذریۃ سے پہلے یا کا لفظ محذوف ہے، یا ذریہ، اے اولاد، من حملنا، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے اٹھایا، مع نوح، نوح کے ساتھ۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خطاب کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ تو اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ہم تم سے کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، ہم تم سے مخاطب ہیں۔ انہ کان، بے شک وہ نوح جو تھا، وہ تھا عبدن شکورا، بندہ شکر گزار۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی بنی اسرائیل کو گویا ہم نے فیصلہ کر کے یہ بات بتا دی تھی، پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھ دی تھی۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ بنی اسرائیل فی الکتاب، کتاب میں، یعنی فیصلہ صرف نہیں کیا تھا بلکہ وہ فیصلہ کتاب میں تھا، جو تورات ان کو دی گئی یا جو بھی آسمانی صحیفے تھے ان میں وہ فیصلہ تھا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم ضرور بھی ضرور فساد میں چاہو گے زمین میں، مرتینی، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم سرکشی کرو گے، عَلَا يَعْلُو، عُلُوًّا کا معنی غالب آنا، سرکشی کرنا، اور تم ضرور بھی ضرور سرکشی کرو گے، عُلُوًّا کبیرہ، بہت بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ، پس جب آ جائے، وعد اولاہما، یعنی ہم نے اس کے فیصلے میں یہ لکھ دیا تھا کہ جب آئے گا، اولا کہتے ہیں پہلے کو، ہما ان دونوں وعدوں میں سے پہلا وعدہ، یعنی ہم نے جو فیصلہ کر دیا تھا نا ان فیصلوں میں سے جب پہلا فیصلے کا وعدہ آ گیا، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا تھا تو گویا وعدہ کر لیا نا کہ ایسا ہوگا، تو جب ان فیصلوں میں سے پہلے فیصلے کا وعدہ آ گیا، یعنی وعدے سے یہاں مراد جو بات اللہ نے کہی تھی اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا، اس کو وعدے سے تعبیر کیا گیا ہے۔
کہ جب ان دو فیصلوں میں سے پہلے فیصلے کے پورا ہونے کا وقت آ گیا تو اس کی صورت یہ ہوئی بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے بھیج دیے یعنی مسلط کر دیے تمہارے اوپر عباد لنا اپنے بندے، اولی باسن سخت لڑائی والے، شدیدن سخت لڑائی والے بندے ہم نے تم پر بھیج دیے یعنی تمہیں مارنے کے لیے۔ فجاسو، جاسا کا معنی ہوتا ہے گھس جانا، وہ گھس پڑے خلال الدیار، خلل کا معنی بیچ، الدیار دار کی جمع، دار گھروں کو کہتے ہیں، وہ گھروں کے بیچ میں گھس گئے وہ۔ وکان وعدن، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا، وعد سے یہاں مراد یہاں وہ وعدہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں کہ آپ سے میرا پکا وعدہ کہ میں یہ کام کروں گا، یعنی فیصلہ۔ وکان وعدن، اور تھا ایک ایسا فیصلہ، مفعولہ جو ہو کے رہنا تھا، لہذا وہ ہو کے رہ گیا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ تو ہو کے رہے گا نا۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ثم رددنا، پھر ہم نے لوٹایا، لکم الکرہ، باری کو تمہارے لیے، علیہم ان کے خلاف، یعنی اب باری تمہاری تھی، تو پہلے تو تمہارے اوپر مسلط ہوئے، اب ہم نے تمہارے لیے باری کو لوٹایا، علیہم دشمنوں کے خلاف۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور مدد کی ہم نے تمہاری، بِأَمْوَالٍ مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ اور بیٹوں کے ذریعے، وَجَعَلْنَاكُمْ اور بنا دیا ہم نے تم کو اکثرا، زیادہ، نفیرہ نفر کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، یعنی افرادی قوت بھی ہم نے تمہاری بڑھا دی۔ ان احسنتم، اگر تم اچھا کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو تم اپنے ہی فائدے کے لیے اچھا کرو گے، یعنی یہ بات بھی اس فیصلے میں لکھی ہوئی تھی جو اللہ نے آسمانی کتابوں میں لکھ دیا تھا اور بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ اگر تم اچھا کرو گے تو اس کا فائدہ بھی تمہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ أَسَاءَ يُسِيءُ إِسَاءَةً، برا کرنا، اور اگر تم برا کرو گے فَلَهَا، تو پھر یہ اسی برائی کے لیے ہوگا، یعنی اس کا وہ بھی تمہارے خلاف، تمہارے اوپر ہی لوٹے گی وہ برائی، یعنی فَلَهَا کا مطلب فَلِأَنفُسِكُمْ، تو یہ بھی تمہارے ہی لیے ہوگی، یعنی برائی کا بھی بدلہ تمہیں ہی ملے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آ جائے گا دوسرا وعدہ، یعنی اللہ نے دو فیصلے کیے تھے نا بنی اسرائیل کے، ایک تو دو باتیں تھیں کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، دو مرتبہ فساد مچاؤ گے، تو یہ دو فیصلے تھے، تو جب ایک فیصلے کا وقت آیا تو اس کا کیا ہوا کہ اللہ نے لوگ مسلط کر دیے، اور اب کیا دوسرے فیصلے کا وقت آیا جب فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخرت والا نہیں پہلے کے مقابلے میں دوسرا والا فیصلے کا وقت آیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا، کیونکہ جو چیز لکھ دی جائے تقدیر میں وہ وعدے ہی کی طرح ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا تھا؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو، ساء یسوء کا معنی بگاڑنا، وجوہکم تمہارے چہرے، یعنی جس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ تمہارے چہرے بگڑنے تھے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ تمہارے دشمن گھس جائیں مسجد میں، کما دخلوہ، جیسے وہ مسجد اقصی میں گھسے تھے، اول مرتين، پہلی مرتبہ، یعنی دوسرے وعدے کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ جیسے پہلی دفعہ تم پر دشمن کو مسلط کیا تو دوسرے وعدہ کا بھی یہی تھا کہ اس کا بھی رزلٹ یہ نکلا کہ جب دوسری دفعہ جو اللہ کا جو وعدہ تھا یعنی جو فیصلہ تھا، جب اس فیصلے کا وقت آیا ہے تاکہ لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ لوگ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، وہ لوگ سے مراد وہی دشمن ہیں جو یہودیوں کے دشمن تھے، وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے وہ پہلی مرتبہ میں داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا، اور تباہ برباد کر دیں، مَا ہر اس چیز کو، عَلَو جس پر یہ غالب آ جائیں، عَلَا يَعْلُو کا معنی غالب آنا، تدبیرہ تباہ کر کے۔ دوبارہ میں آسان ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وقت مقرر آئے گا جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس کی میعاد یعنی اس کا ٹائم جب آئے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ لیسوء وجوہکم، تاکہ یہ تمہارے دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ یہ مسجد میں داخل ہو جائیں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے وہ پہلی مرتبہ میں داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا، اور ہر اس چیز کو تباہ و برباد کر دیں جس پر ان کا غلبہ ہو، تدبیرہ بالکل تباہ و برباد۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم لوٹے، عاد یعود عودن کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، عودتم اصل میں تھا عودتم ضربتم کی طرح، اور عدنا اصل میں تھا عودنا ضربنا کی طرح، اور اگر تم دوبارہ لوٹے یعنی تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کی جو پہلے کی تھیں، عدنا، تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے، یعنی ہم بھی وہی سزا تمہیں تو دوبارہ دیں گے جو
پہلے دے چکے تھے ہم تمہیں۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے حصر کہتے ہیں محاصرہ نہیں ہوتا، یعنی قید خانہ، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للتی یعنی للطریقۃ التی، اس راستے کی طرف، ہی اقوم جو بالکل سیدھا راستہ ہے، ویبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری دیتا ہے، الذین وہ مومنین، یعملون الصالحات جو نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں کیا خوشخبری دیتا ہے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر، وان الذین، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ لوگ، الذین لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذابا علیما دردناک عذاب۔ یہ جناب اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ مکمل ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے رات میں جبریل علیہ السلام آئے۔ احادیث میں یہ مضمون بہت واضح ہے، قرآن میں بہت اجمال ہے، ڈیٹیل نہیں ہے۔ احادیث میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، بہت کثیر روایات ہیں جن میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا، اور قرآن میں اجمالی بیان ہوا ہے۔ اور احادیث میں جو ہمیں واقعہ ملتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پر بٹھایا، براق جو خچر کو کہتے ہیں عربی میں، اور وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ اس نے سفر کیا۔ مسجد حرام سے راتوں رات وہ لے کر گیا مسجد اقصیٰ۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ قرآن میں تو اتنا ہی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گیا تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اور بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دکھائیں، جس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے کر گیا آپ کو۔ تو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ اور مسجد اقصیٰ میں احادیث میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کا اجتماع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ پھر ہر پیغمبر کو کہ اپنے اپنے آسمانوں پہ ٹھکانے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی۔ احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملے، اور آپ نے فرمایا کہ میں جب ملا تو میں نے دیکھا کہ آدھی دنیا کا، یعنی اس دنیا میں جتنا حسن ہے اکیلا آدھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا، جیسے کہ سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بھی دیکھا ہے۔ ایک تو افق اعلیٰ میں دیکھا ہے، اور ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرہ منتہا پر۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا کا معنی کنارہ، یعنی بالکل گویا کہ کائنات کے آخری کنارے پر ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اسی طرح کا ہے، کچھ اور ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ والی کیفیت تو نہیں ہے اس کی، حدیث میں دوسری کیفیت اس کی منقول ہے، تو وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ وہ کس طرح کا درخت ہے۔ اس کو بیری سے تعبیر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری باتیں غیب کا علم ہے جن کو اللہ کے سوا اس کی پوری حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں اس کے بعد اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا، اور وہاں بھی آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو اس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے بلکہ سورہ نجم میں ہے۔ تو وہ زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ معراج ہی کی رات یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان تک لے جایا گیا۔ تو یہ سارا واقعہ ہوا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب مشرکین میں دعویٰ کیا کہ مجھے راتوں رات اس کائنات کی سیر کرائی گئی ہے، میں نے مسجد اقصیٰ دیکھی،
تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. مشہور واقعہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل کا خیال تھا کہ جب میں یہ واقعہ حضرت ابو بکر کو بتاؤں گا تو ابو بکر معاذ اللہ انکار کر بیٹھیں گے اور بولیں گے واقعی بھئی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ کہا ہے اور آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. تو ابو جہل خوشی خوشی گیا اور کہا کہ تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل خوش ہو کے کہنے لگا ہاں بالکل دعویٰ کیا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ پھر بالکل صحیح کہا ہوگا، پھر واقعی ایسا ہوا ہوگا ان کے ساتھ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. تو جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے تو مشرکین مذاق اڑانے لگے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اچھا آپ اس کا نقشہ بتائیں کیسا ہے، راستے میں جو ہے کون کون سے قافلے ہیں جو جا رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں جب کوئی اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے تو وہ راستوں کے قافلوں کا نہیں بتا سکتا کہ راستے میں کس کس سے ملاقات ہوئی. اور ایک دفعہ کسی عمارت کی جب زیارت ہوتی ہے تو پورا نقشہ بھی ذہن میں نہیں رہتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، یعنی آپ کی نظروں کے سامنے رکھ دی اور ان قافلوں کا بھی بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی خبر دیتے رہے اور جب وہ قافلے واپس لوٹے ہیں تو جیسے جیسے نبی نے بتایا تھا اسی طرح انہوں نے خبر دی مشرکین کو. اور مشرکین حیران ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ پورا نقشہ بتا دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد اقصیٰ گئے نہیں ہیں، لیکن عرب کے سفر ہوتے تھے تو وہ وہی اسی طرح بیان کیا جس طرح سے مسجد اقصیٰ تھی. تو یہ ایک معجزہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں. سب سے پہلا سوال اس میں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت معراج کی رات کی یا نہیں کی. اس بارے میں دونوں طرف روایات ہیں، کوئی مضبوط بات ہمیں اس بارے میں ملتی نہیں ہے کہ زیارت ہوئی یا جن احادیث میں آتا ہے کہ زیارت کی وہ قابل تعویل ہیں اور بعض روایتوں میں صراحتاً نفی ہے. اس لیے اس بارے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی نظریہ رکھ لے تو رکھ سکتا ہے. میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ کسی مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں واقعی اللہ کی زیارت کی ہے. کوئی مضبوط روایت نہیں ہے اور جو نفی کی روایتیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، واللہ عالم. دوسرا یہ کہ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو پہلی حکمت تو یہی تھی کہ نبی کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تاکہ عربوں کو آپ کی نبوت پہ یقین آئے معجزات کے ذریعے. دوسری ایک بہت بڑی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سب سے افضل نبی بنایا تو آپ کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ظاہر کیا گیا کہ جس سے آپ کا مقام تمام پیغمبروں سے بلند ہونا ثابت ہو جائے. اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد اقصیٰ سفر کر ہی نہیں، بہت مشکل تھا آپ کے لیے وہاں تک سفر کرنا، جبکہ مسجد اقصیٰ زیادہ تر پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے. تو اتنی مقدس سرزمین سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی برکتوں سے کیسے محروم کر سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ وہ سرزمین جو موسیٰ کلیم اللہ کا قبلہ رہی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام جہاں نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے پیغمبر گزرے، تو اس زمین کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل کریں. ایک تو یہ، اور دوسرا اس زمین کو پیغمبر کی برکت بھی ملے، یعنی اس زمین کی فضیلت میں اور اضافہ ہو کہ اتنے سارے پیغمبر یہاں آئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یہاں نہ ہوں، تاکہ اس بیت المقدس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے. یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ جگہ تمام پیغمبر تو آئے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. تو اللہ نے اس جگہ کو بھی مزید برکتیں دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں بھی اللہ نے اضافہ کیا تاکہ آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے. دوسرا یہ کہ وہاں جا کے تمام پیغمبروں کی امامت کروائی گئی ہے، اس سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنا مقصد تھا کہ کیونکہ امام سب سے افضل کو بنایا جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام پیغمبروں کو نبی کی قیادت میں نماز پڑھوائی گئی، نبی کی امامت میں، تاکہ پریکٹیکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ثابت ہو. اور یہ مضمون بتا دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب امامت یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی،
کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے. تبھی حضرت عیسیٰ بھی قرب قیامت میں آئیں گے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وہ فالو کریں گے. تو اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرنا تھا کہ لوگ اب نبی جب دنیا میں آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام شریعتیں منسوخ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سب نے فالو کرنا ہے. تو یہ ساری حکمتیں تھیں جس کے لیے معراج کا واقعہ وجود میں لایا گیا. الذی بارکنا حولہ، تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، اور حکمت کیا تھی وہ میں نے بتا دیا آپ کو. لیکن اس کے کچھ فقہی احکام بھی ہیں، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے. قرآن کی جو نص ہے نا بالکل واضح آیت، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا تذکرہ کیا ہے، اور صاف طور پر اللہ کیا کہتے ہیں، اسریٰ بعبدہ، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض حضرات اس بات کے شروع میں قائل رہے ہیں، بہت تھوڑی سی جماعت ہے، کہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی ہے. لیکن پھر امت کا اس پر اجماع ہو گیا دلائل کی روح سے کہ معراج خواب میں نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے. لہذا پوری امت کا تمام فقہا محدثین کا اس پر اجماع ہوا کہ یہ خواب میں نہیں ہوا بلکہ یہ جسمانی، یعنی آپ کو جسد اطہر کے ساتھ لے جایا گیا ہے. اور اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے کہ سبحان الذی اسریٰ. ایک تو سبحان اللہ عربی میں تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے، تو تعجب ظاہر ہے جب ہی ہوگا نا جب جاگتی حالت میں ہو. اگر خواب کی حالت میں ہے تو پھر تو یہ تعجب کی بات نہیں، خواب میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے انسان کو. دوسرا یہ کہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا. تو عبد کا جو اطلاق ہے نا بندے کا، وہ صرف روح پر نہیں ہوتا، وہ جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں میں فلاں کو فلاں جگہ لے کر گیا، تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جسم کے ساتھ لے کر گیا میں. تو اس لیے قرآن میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے. تو جو حضرات کہتے ہیں نا کہ روح کے ساتھ ہوئی ہے یعنی خواب میں ہوا ہے، وہ استدلال کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں جو آگے آئے گی انشاءاللہ، جس میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. یہ سورہ بنی اسرائیل میں اسی صورت میں آگے یہ آیت آ رہی ہے. میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آیت نمبر 60 ہے اسی سورہ بنی اسرائیل کی. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ. رؤیا جو ہے نا قرآن میں خواب پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. رؤیا، اے میرے بیٹے اے یوسف تو اپنے خواب لوگوں کے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. تو رؤیا کا اطلاق چونکہ خواب پر بھی ہوتا ہے، لہذا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اے نبی جو رؤیا ہم نے آپ کو دکھایا وہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا ہے. تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے اس زمانے کے اسکالرز نے کہ دیکھیں قرآن تو رؤیا کہہ رہا ہے، رؤیا تو خواب کو کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معراج تھا، معراج کا واقعہ ہوا ہے یہ خواب میں ہوا ہے، یہ جاگتی حالت میں نہیں ہوا. لیکن خوب سمجھ لیں عربی میں جو رؤیا کا لفظ ہے یہ منظر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. منظر، سین جسے انگلش میں کہتے ہیں سین، رؤیا کا رؤیت سے نکلا ہے دیکھنا، وہ چیز جو دیکھی جائے. تو خواب بھی چونکہ ایک سین ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے، اس لیے اس کو رؤیا کہا جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ رؤیا کا اطلاق خواب پر ہی ہوگا. اور اس کی دلیل اسی آیت میں موجود ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے جو آپ کو منظر دکھایا وہ اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنے. آزمائش جب ہی ہوگی نا جب کچھ اس کو مانیں گے، جب کچھ انکار کریں گے. اگر یہ خواب ہوتا تو پھر آزمائش تھوڑی ہوتی، پھر تو مشرکین بھی کہہ لیتے بھائی خواب تو کچھ بھی آ سکتا ہے. اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. اسی طرح وہ درخت جو ملعون درخت ہے جس کو شجرہ زقوم کہا گیا ہے، وہ بھی ہم نے ایک لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے. کیونکہ جب مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ کڑوا درخت ہے جہنم میں، تو فوراً انہوں نے کہا کہ درخت تو آگ میں اگ ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ جہنم کی جڑ، اس کی جو جڑیں ہیں وہ جہنم کی تہہ میں ہیں. اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے وہ درخت اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ جو لوگ ہیں، جو مادہ پرست لوگ ہیں، یہ خدا کی قدرت کا انکار کریں، اور یہ انکار کریں کہ کہیں کہ درخت آگ میں نہیں پیدا ہو سکتا، جبکہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ملعون درخت ہے وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بنایا. کیا مطلب؟ اسباب کی دنیا میں وہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایسا ہو، تبھی تو فتنہ ہے، تبھی تو آزمائش ہے. ایمان والے اس درخت کے وجود کے قائل ہوں گے، اور احمق اور بیوقوف جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں وہ انہیں اس کی کوئی سائنسی لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ انکار کر دیں گے.
تو اب قرآن نے معراج کے واقعے کو اور جو زقوم کا درخت ہے آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 جی ہاں اس صورت میں ایک ہی مقام پہ بیان کیا ہے. تو کیا مطلب دونوں کا وقوع اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے, دونوں سیم ہیں. یعنی معراج کا واقعہ اور جہنم میں درخت کا پیدا ہونا یہ دونوں عقل سے بالاتر چیزیں ہیں. لہذا جو خدائی قدرت کے قائل ہیں وہ اس کا اقرار کریں گے, جو خدائی قدرت کے قائل نہیں ہیں وہ ان دونوں واقعات کا انکار کر دیں گے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے, کیونکہ اگر اس کو خواب میں مان لیا جائے تو پھر یہ اس کی کوئی سائنسی دلیل دینے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ خواب میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے خواب میں اس کے ساتھ. تو یہ واضح قرائن ہے اس بات کے کہ خواب یہ جو معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ جسد اطہر کے ساتھ ہوئی ہے. یہ صرف روح کو آسمان میں نہیں لے جایا گیا اور صرف جو ہے خواب میں یہ کام نہیں ہوا, بلکہ جسد اطہر کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ما فقیدہ, اس طرح کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث ہے کہ وہ گم نہیں پایا گیا. تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ امی عائشہ کو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد وہ گم نہیں پایا گیا, لہذا جسد وہیں تھا اور روح کو معراج ہوئی ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں حضرت عائشہ کے کلام کا یہ مفہوم نہیں ہے. حضرت عائشہ کے کلام کا وہی مفہوم لیا جائے گا نا دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے وہ جسم بستر سے غائب ہوا ہے کہ گم نہیں پایا گیا, یعنی کسی نے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی. ورنہ اتنا بڑا واقعہ ہو کہ آپ مسجد اقصیٰ میں جا رہے ہیں اور ساتوں آسمانوں کی آپ کو سیر کرائی جا رہی ہے, تو اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر تو جسم آپ کا غائب ہونا چاہیے تھا. لوگ تلاش کرتے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تھے, اب گئے کہاں اتنے ٹائم کے لیے. تو اتنا تھوڑے عرصے میں یہ آنن فانن بجلی کی رفتار کے ساتھ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ایک سیکنڈ کے بھی ہو سکتا ہے, ہزارویں حصے کے اندر یہ کام ہوا. اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کام سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہو کیسے گیا. جب اتنے واقعات ہوئے, مسجد اقصیٰ میں آپ گئے, اتنا لمبا سفر, پھر وہاں اپنے پیغمبروں کو نماز پڑھائی, پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی, مختلف آسمانوں پہ دوبارہ سے مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی, اور یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد دوبارہ براق پہ بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ کو لایا گیا, اور پھر آسمان میں آکسیجن کہاں تھی, اور ایک تیز اتنی اسپیڈ کے ساتھ چلے گی وہ تو ہوا میں رگڑ کھا کے جو ہے ہلاک ہو جائے گی, جیسے کہ وہ خچر تھا یا جو براق تھا. تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ تو ان تمام باتوں کا جواب اللہ نے سبحان الذی میں دے دیا کہ سبحان الذی وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے یہ کام کیا. کیا مطلب؟ یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہے, اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے, اور عاجز ہونا, کسی کام کو نہ کر سکنا, یہ بھی ایک عیب ہے. تو یہ عیب انسانوں میں پایا جاتا ہے, یہ اللہ میں نہیں پایا جاتا. اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ معجزہ یا کرامت یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے, یہ پیغمبر کی یا انسانوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی, یا بزرگوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی, یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس میں ایک علمی نقطہ مفسرین نے بہت زبردست بھی بیان کیا کہ دیکھیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا. یعنی یہ بتا دیا کہ معراج کا واقعہ جو وقوع میں آیا ہے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا اس میں کمی نہیں ہوئی, بلکہ آپ تو اللہ کے غلام ہیں, عبد ہیں. تو یہ آپ کی طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ آپ تو غلام ہیں, عبد ہیں, سارے انسان اللہ کے عبد ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ اس میں کوئی شرک نہ کرنا شروع کر دے اور یوں نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طاقتور ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ بیت المقدس بھی چلے گئے اور ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے, تو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہ شروع کر دے. تو اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ بھائی یہ سبحان اللہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد ہیں, عبد ہی رہیں گے. اللہ نے آپ کو عبد بنایا, تو عبد کی عبادت نہیں ہوتی, عبادت معبود کی ہوتی ہے. اب میں آگے چلتا ہوں. میں نے مختصر معراج کا واقعہ بیان کیا, باقی معراج کس رات کو ہوئی خوب سمجھ لیں, اس بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے, یعنی اس کی اسپیسیفک تاریخ کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ وجود میں آئے. 27 رجب لوگوں نے خود گڑی ہوئی ہے, اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو ہمیں بس اتنا ایمان ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے عمل کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے ساتویں آسمان تک جانے کے عمل کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹرم خوب اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں۔ تو اسراء کا عمل اور معراج کا عمل، اور علماء نے یہ کہا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو مسجد اقصیٰ تک جانے کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی صریح آیت موجود ہے۔ اور جو آسمانوں پہ جانے کا انکار کرے گا تو اگر وہ کوئی تعویل کر رہا ہے احادیث کی یا خبر واحد ہونے کی وجہ سے تو وہ گمراہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن جو ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کر رہا ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط قرار دے کر، تو پھر وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے معراج کا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا تو قرآن میں چونکہ صراحتاً ذکر ہے، اس کا انکار تو بالکل قرآن کا انکار کہلائے گا۔ اور جو احادیث کا انکار کرتا ہے تو اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو گمراہ کہلائے گا، تعویل نہیں کرتا تو پھر وہ بھی کافر کہلائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ارد گرد چونکہ سرزمین شام ہے تو اس میں اللہ نے برکتیں رکھیں، دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی۔ روحانی برکتیں یہ ہیں کہ جتنے پیغمبر اس سرزمین میں آئے کسی دوسری زمین میں نہیں آئے، اور جتنے پیغمبروں کی وہاں قبریں ہیں سرزمین شام میں اور بیت المقدس میں، اتنی قبریں پیغمبروں کی کہیں نہیں ہیں، کسی اور جگہ پہ اتنی قبریں نہیں ہیں۔ اور دنیاوی برکتیں کیا ہیں کہ وہاں کی پیداوار، وہاں کی ہوا وہ بہت صحت کے لیے مفید ہے۔ انار، وہاں کا زیتون، وہاں کی انجیر، یہ سارے ایسے برکت والے پھل اللہ وہاں پیدا کرتا ہے، اور بہت وافر مقدار میں۔ میں ترکی کے میں شام کے بارڈر تک گیا ہوں۔ پہلے تو شام کا علاقہ بہت وسیع تھا، تو یہ تو اب جو شام ہے یہ تو تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شام ہے وہ تو بہت وسیع رقبہ تھا۔ تو وہ ترکی کے بارڈر پہ جب آپ جاتے ہیں اور شام کی سرزمین ملتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہاں کی ہوا میں ایک خاص قسم کی ایک محسوس ہوتا ہے انسان کو اپنی صحت، اور ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اور زیتون بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انجیر بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے، انار بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کی صحتیں، ان کے چہروں کی فریشنس وہ صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین میں جسمانی برکتیں بھی بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب یہ بتایا نا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں، تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو وہ مسجد بہت زیادہ برکت والی ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,000، اور بعض روایات میں آتا ہے مسجد اقصیٰ میں 50,000 اور مسجد نبوی میں 1,000۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کی طرف۔ کیا مطلب؟ وہ سفر جو بنیت عبادت ہو، بنیت عبادت یعنی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے۔ ویسے تو کوئی بھی مسجد ہو آپ ویسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں، اس کو سفر کر کے بھی انسان جا سکتا ہے ویسے ہی دیکھنے کے لیے، بھئی مسجد کیسی بنی ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن علی وجہ تقرب یعنی وہ سفر جو بطور عبادت کے ہوگا، ان میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف زیارت کے لیے سے جانا ہی بذات خود شریعت میں مقصود ہے اور ایک عبادت ہے، اور ان میں جا کے نماز پڑھنے کی اضافی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو وہ 3 مسجدیں ہیں، آپ نے فرمایا ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصیٰ اور ایک مسجد نبوی۔ تبھی مسلمان جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں تھی تو مسلمان مسجد اقصیٰ بھی سفر کر کے جایا کرتے تھے، مسجد حرام بھی، اور مسجد نبوی تک تو الحمدللہ اب بھی جاتے ہیں۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کے نماز نصیب ہو اور مسجد اقصیٰ کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو۔ یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، وہاں جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس زیارت سے محروم ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مبارک مسجد جس کی طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر لے کر گیا، اور خاص طور پر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھوائی گئی معجزاتی طور پر، تو اللہ ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں یہی ہیں کہ جو معراج کی رات آپ کو دکھائی گئیں، پیغمبروں کی زیارت کروائی گئی، جنت جہنم دکھائی گئی، تو یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ خود معراج خود ایک بڑی نشانی ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ،
اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی انسان تو محتاج ہے کہ جب تک اسے سنایا نہ جائے وہ سن نہیں سکتا، دکھایا نہ جائے وہ دیکھ نہیں سکتا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نشانیاں نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے دکھائیں، اللہ نے سنائی. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، اسے وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر وقت ہر چیز کو سن بھی رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب. یہ پیغمبروں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، پرانا ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کتاب دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم کتاب دے چکے ہیں. اور بیت المقدس کا تذکرہ ہے نا، تو یہودی بیت المقدس پہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتے رہے کہ بیت المقدس تو ہمارا ہے اور اس میں تو ہمارے پیغمبر مدفون ہیں. تو اس کا بھی اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اہل یہودیوں کو کتاب دی تھی، مگر انہوں نے کتاب کا حشر کیا. تو آگے پورے رکوع میں اسی کی تفصیل ہے کہ کس طرح انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے یہ خلافت چھینی ہے اور بیت المقدس ان سے چھینا گیا ہے. تو اسی کا تذکرہ ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور ہم نے ہدایت بنایا تھا اس کتاب کو، لِبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ان سے کہا تھا میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، اللہ ہی سے دوستی لگانا، اللہ ہی کو اپنا وکیل یعنی کارساز سمجھنا کہ اللہ ہی تمہارے کام بنائے گا بگاڑے گا، لہذا اللہ ہی سے بنا کے رکھنا ہے. وکیل کہتے ہیں جو آپ کے کام بنانے والا ہوتا ہے. تو جب اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے، اللہ ہی کو کارساز سمجھو گے، تو پھر ظاہر ہے اس کی اطاعت بھی کرو گے نا. مگر یہودیوں نے ایسا نہیں کیا. آگے اللہ خطاب کرتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اے ان کی ذریت. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے، پوری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ان کی اولادیں ہو تم. نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوئے تھے. ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے، حام، سام اور یافس، جن کا نام بیان کیا جاتا ہے. تو باقی ساری نسل انسانیت کی انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے. تو وہ چونکہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم اے انسانوں، تم ان کی نسلیں ہو جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، جو ان کے 3 بیٹے تھے. تو گویا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے جو باپ دادے تھے نا، نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے، وہ تو شکر گزار بندے تھے جن کے شکر گزاری کی وجہ سے پوری انسانیت کو تباہ کر کے ہم نے چند لوگوں کو کشتی میں سوار کیا تھا. آگے تم انہی کی نسلیں ہو. اگر وہ شکر گزار نہ ہوتے تو تمہیں بھی زندگی اور حیات نہ ملتی. اس لیے آگے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، نوح تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے. تو تم انہی کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا. تو گویا کشتی میں سوار کرنے والوں پر بھی ہم نے احسان کیا اور تم پر بھی ہم نے احسان کیا، کیونکہ اگر ان کو ہم کشتی میں سوار نہ کرتے اور طوفان میں غرق کر دیتے تو تم بھی پیدا نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہارے باپ شکر گزار تھے جن کی وجہ سے ان کو اور ان کے بیٹوں کو میں نے کشتی میں سوار کر کے بچایا، تو انہی کی وجہ سے میں نے تمہیں بھی بچایا. تو اے ان لوگوں کی ذریت، اے ان لوگوں کی نسلوں جن کو میں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، نوح شکر گزار آدمی تھے. تو کیا مطلب؟ تم بھی میری ان آیات کو غور سے سنو اور تم بھی شکر گزار بنو. تو آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. اس نیا مضمون ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، تم ناشکری کرو گے، جس کی وجہ سے تم پر اللہ کے عذاب آئیں گے. تو بنی اسرائیل نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ان پر قوم مسلط ہو کر ان کو عذاب چکاتی رہی ہیں. کیونکہ ایک نیا مضمون ہے تو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اس کو شروع کروں گا، اس کی کچھ ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ابھی ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے، اس میں اس مضمون کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا 1.5-2 منٹ میں. تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے لیے رکھتے ہیں. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع اور 15ویں پارے کا بھی پہلا رکوع وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اس آیت سے انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.